بخاری صاحب میں آپ کے پاس وقت لے لی دو. سب سے پہلے تو یہ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ایک وضاحت دی کہ یہ ان کی اہمیت بھی کوئی نہیں تھی, عمران خان صاحب نے اسمبلی میں آنا کوئی نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی اپنی وجہ تھی, وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے بڑے عرصے بعد تشریف لے گئیں. حمزہ صاحب بیمار ہیں, انہوں نے کہا لوگر صدا پر لوگوں نے کیا. ایک بات کیا آر وی رائٹ ٹو بلیو کہ عمران خان نے اب سکہ جما لیا ہے اپنا مقبولیت کا؟ بہت شکریہ آپ کا, بڑی دیر کے بعد آپ سے آپ کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ کو مختلف کرائیٹیرین استعمال کرنے کی بجائے سیدھا جانا چاہیے. ایک بائی الیکشن جو ہے 2018 کے الیکشن کے بعد جناب عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں بھی ہوئے تھے. بالکل ہوئے تھے, اور وہ پٹ رہے تھے پوری طرح. ٹھیک ہے, 15 الیکشن ہوئے تھے, اس میں 14 وہ ہار گئے تھے, جن میں سے ایک نوشہرہ کی سیٹ بھی تھی بالکل جو ان کی ہارڈ کور سیٹ تھی. تو اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ تو پھر آپ کو ایک ڈفرینٹ نتیجہ ملے گا. دوسری بات یہ کہ بالکل ٹھیک کہا طارق فضل چودھری صاحب نے کہ پنجاب میں کے پی کے میں ان کی حکومتیں ہیں. کراچی اور صدرن پارٹ میں ذرا تھوڑا سا ان کا انفلوئنس کم تھا, تو آپ نے دیکھ لیا وہاں کیا ہوا. ملتان کی سیٹ بھی گئی اور کراچی کی ایک سیٹ بھی گئی خود عمران خان صاحب کی. تو اس کو میرے خیال سے ہم کرائیٹیرین نہیں بناتے, لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے پی ایم ایل این کا کہ انہوں نے پنجاب میں کمپین نہیں کی. کوئی جواز نہیں ہے طارق فضل چودھری صاحب کے پاس, میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں ان کے ساتھ کہ فیلڈ کو اوپن چھوڑ دیا جائے, سوائے ایک جواز کے جو میں خود ہی بتاتا ہوں. وہ یہ کہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ جیتے گا 7 سیٹیں, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پھر دوبارہ الیکشن ہونے ہیں. ہاں وہ ایسے ہی وہ ہونے بھی جا رہے ہوئیں گے بھی. تو جب فیلڈ میں ان کے بندے آئیں گے تو ہم ان سے نبٹ لیں گے. لہٰذا ایک الیکشن کے اوپر 2 دفعہ پیسے کیوں خرچے جائیں. اگر تو یہ اپروچ ہے تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ ادروائز دیر از نو جسٹیفیکیشن ان لیونگ دا فیلڈ اوپن. ٹھیک, بٹ عمران خان صاحب وان فیئر اینڈ اسکوائر, بٹ ناؤ اب سوال یہ ہے جیتنے کے بعد بھی, جولائی جیتے اس کے بعد بھی مضطرب اس لیے کہوں گا کہ he's not okay with the things the way they are going perhaps. آج بھی عمر مضطرب نظر آئے اپنی بات سے کہ بھئی یہ کر لو نہیں تو میں کر لوں گا, اور مجھے ان کا مخاطب بھی اب حکومت تو کبھی نظر نہیں آئی. آج تو خاص طور پر ان کا مخاطب جو تھا وہ پاکستان کی فوجی قیادت تھی, ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے انہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کی پشیمانی کیا ہے. ان کی پشیمانی ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو 24 کروڑ عوام ان کے ساتھ تھے, ویسے تو 22 کروڑ ہیں لیکن انہوں نے 24 کر دیا, تو جو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہی ہوگا, وہ ان کے ساتھ جو ہیں اس کا مظاہرہ نہیں ہوا ہے اس الیکشن کے ریزلٹس میں. دیکھیے اگر آپ فیکچولی دیکھیں تو ان سے ایک سیٹ تو وہ گئی جس پر عمران صاحب خود کنٹیسٹ کر رہے تھے. دوسری سیٹ جو سینئر وائس چیئرمین ہے ان کی بیٹی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی, دیٹ واز آلسو ویری ہاٹلی کنٹیسٹڈ. وہاں آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہوا ہے. پھر ایک سیٹ جو پروونشل اسمبلی کی تھی وہاں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے. تو ان کی پریشانی بجا ہے, وہ ہیں پریشان اس کے اوپر. اور دوسری بات ہے جو دھرنا ہے. دیکھیے جو سبق 25 مئی کو پڑھا گیا تھا یا پڑھایا گیا تھا آئدر وے, جب تک ان کو 2 طرف سے اشارے نہیں ملیں گے لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا. میں آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 2 طرف سے اشارے. ایک کورٹ کی طرف سے کہ ان کو پھر پیسج دیا جائے گا کہ وہ جہاں تک مرضی چلے جائیں. ابھی آیا تھا کہ بھئی ادھر جائیں, پریڈ گراؤنڈ جائیں, تو وہ انہوں نے کہا وہ شاید ممکن ہے, اب شاید 2 دفعہ سوچے گی سپریم کورٹ بھی ان کو کہتے ہوئے, لیکن ملے گا وہیں سے ریلیف. اچھا. اور یا پھر وہ جو ان کے مخاطب ہیں, اچھا ان کے مخاطب جو ہے نا وہ اب سپیکنگ ٹرمز پر نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ جھوٹ بول رہے ہیں خان صاحب کہ میری بیک ڈور مذاکرات ہو رہی ہے. ذرا دیکھ کے انہوں نے کیا کہا ہے. ہاں تو بڑے انکنونشنگ ہو بھی رہے ہیں, نہیں بھی ہو رہے ہیں, وہ بیک ڈور ہو رہے ہیں. نکل رہا ہے. دوسری بات مجھے جو عجیب لگی سب سے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا شخص ہے یہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا. میں نے پہلی دفعہ دیکھا خان صاحب اتنا بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں ایک شخص کو جو بقول ان کے مفرور ہے, جو بقول ان کے سزا یافتہ ہے. خود خان صاحب نے کہا کوئی اس میں ان کو پتا ہے ہم الیکشن ہار جائیں گے اس لیے الیکشن نہیں ہونے. جو بھی ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں ہونے دے رہا. ایک تیسرا سینسٹیو سبجیکٹ ہے تعیناتی. دیکھیے تعیناتی میں آپ پہلے تو یہ طے کر لیں, اور میرے ساتھی بھی اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں, کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لے کے آئی تھی, کوئی 2 رائے نہیں ہے اس کے بارے میں, ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. ان کے ساتھ بگاڑ کیوں ہوا؟ ان کے ساتھ وہی بگاڑ ہوا جو ان کا نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. نواز شریف کے ساتھ کیا بگاڑ ہوا تھا؟ انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ یہ جو فوج کے معاملات ہیں اس میں پنگا نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا جو چودھری نثار علی صاحب تھے انہوں نے فائلیں منگوانی شروع کر دی تھی کیونکہ ان کے بھائی کی اور ان کے ماموں کی ترقی کا معاملہ تھا. تو 3 دفعہ انہوں نے حکومت کھوئی اسی وجہ سے. تو یہ تو اب طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے ارینا میں کسی سیاستدان کو کھیلنے نہیں دے گی, وہ چاہے عمران خان ہے, جو بھی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی زبان کے استعمال سے ان کے بارے میں کیا چھوڑا ہے, یہ تو اسرائیلیوں نے نہیں کہا,
یہ تو ہندوستان کی لیڈرشپ نے نہیں کہا کہ آپ میر جعفر ہیں، آپ میر صادق ہیں. کسی فوجی کو کسی فوجی کو اس سے زیادہ خوفناک گالی کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اسے کہیں کہ وہ غدار ہے. یہ میں نے نہیں کہا، اور ایک دفعہ نہیں ہے، کنسسٹنٹلی وہ کہہ رہے ہیں. تو اگر خان صاحب مجھے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، میں تو نہیں مانتا. That was very interesting.